الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ یہ اس میں ایک بہت بڑی اہم قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ حق اور ہدایت کی متلاشی ہوتے ہیں، ہدایت کی پانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی قانون کے مطابق، دستور کے مطابق اس کو ہدایت ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دراصل لوگوں کو، انسانوں کو، دلوں کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، تقدیر بھی اسی مطابق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تب کی بس فلانے سے نہیں، وہ اس کی جس آسمان و زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں قانون ہے، اس طرح ہدایت کے معاملے میں بھی یہ قانون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے طرف رجوع کرتا ہے اور یہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کیسے میں رب العالمین جل جلالہ کو پالوں، کیسے میں راستہ دیکھ لوں، اور کس طرح میں وہ حق کو تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا کہ جو حق کو تلاش کرے اس کو چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حق کی متلاشی کو اس کے لیے کوشش بھی کریں، یونیب اس میں بھی داخل ہے، کوشش بھی کرے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ ہدایت دینے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ہدایت پر چلائے گا، ہدایت پر چلائے گا۔ لیکن اس میں اسے پہلے ایک بات کرتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، دونوں ایک تو نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بعض لوگ دل کی بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ ہدایت پر تو مثلا ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام سب کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھینچ لیتے ہیں۔ تو کھینچ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک آدمی بس چلتا پھرتا چلتا ہے کوئی ایسی اس کو ٹھیک ہے، نیک صالح ہے وہ، یا مثلا اس کے اندر سچائی ہے، اللہ تعالیٰ کو سچائی پسند آتی ہے تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کسی کے اللہ تعالیٰ جل کے دل میں آدمی مہربان ہوتا ہے، لوگ ساتھ خیر خواہی کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اسی کو صوفیاء مجذوب سالک کہتے ہیں، مجذوب سالک۔ تو اس کی وجہ ہوتی ہے، لیکن اس آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کسی مشقت کے، بلا کسی سلوک طے کرنے کے جنت میں پہنچا دیا تھا۔ اور ایسے بھی اس طرح اس دنیا میں بھی پیغمبر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ بہت سی کا مطلب نہیں کہ اکثر، بہت سی کا مطلب ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہم اجتماعات میں بھی دیکھتے ہیں، اور جہاں جو جوڑ کے لوگ آتے ہیں سال بھر، اس میں خواہ مخواہ 2-3-4 ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی کے شکار ہوتے ہیں۔ تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی چلتے چلتے ایسے پلٹ جاتا ہے، چلتے چلتے پلٹ جاتا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، شاید کبھی کبھی
وہ غلطی میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن ایسے اس کو چھکا لگ جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہو اس کو کھینچ لیتا ہے. تو اس کو صوفیاء مجذوب صالح کہتے ہیں. اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہ اللہ میرے سامنے جب نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالت مجھے حاصل ہے، احساسی کیفیت. ہم طویلات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب بھی غلط ہے، یہ مطلب بھی غلط ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اللہ میرے سامنے ہے. بڑے مزے میں ہوتے ہیں، نماز فجر میں اٹھتے ہیں، بڑی شاندار نماز پڑھتے ہیں. اور ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی قرآن مجید کے ساتھ باتیں کرتا ہے. قرآن اس کے ساتھ عالم نہیں ہوتا لیکن تو سمجھدار تو ہوتا ہے، عربی تو آتی ہوئی. تو پھر وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید وہ یا خود کہہ دے کہ میں مطلب کیا ہے. یعنی کیسے گویا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نگاہیں خود بخود اس مخلوقات سے پار ہو کر خالق کو دیکھتی ہے، خالق کی طرف اس کی ہوتی ہے. اب یہ لوگ جب کسی کو بغیر کسی مشقت کی حاصل ہوتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس پر چھوڑتا نہیں ہے. اس جنت کو تم خود سے نکلنا ہوگا. اس لیے مجذوب پہلی ہوا، سالک کیا ہوگا بعد میں ہوا. صوفیاء کی بات ہی ٹھیک ہوتی ہے لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کیا ہے مجھے مجذوب سالک بتاؤ. وہ یہی طبیل ہے ہمیشہ ہے. سمجھ آئی بات ہے. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تصوف قرآن مجید سے باہر نہیں ہے. قرآن مجید کہ وہ ترجمانی کرتے ہیں لیکن وہ لوگوں کی مزاج کو دیکھ کر کیا کرتا ہے، اس کو کھینچ لیتے ہیں. تم ایک دم آدمی کو ایسی گریباں لے کر کہوں کہ جنت میں چلے آ جاؤ، تو میں نے کھینچ لیا تم کو. کوئی ادا پسند آئی ہے، عشق ادا کی نام ہے. آپ کو پتہ ہے عشق کیا ہے؟ عشق وہ صرف ایک ادا کی نام ہوتی ہے. کوئی اس کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو جب یہ حالت ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اگر اس حالت پر وہ چھوڑ دے تو مجذوب بن جاتا ہے. مجازیب نہیں ہوتے، آپ نے دیکھے مجذوب لوگ، وہ جو بہلول دانہ کے بارے میں آتا ہے، بہت ہوشیار ہوتے ہیں لیکن اس سے لوگوں کی اصلاح وہ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے کہ وہ بس وہ گم ہو کر جاتے ہیں خدا کی محبت میں. تو اس کو اللہ تعالیٰ بعض کو اس کام لینا ہوتا ہے، اس کو پیچھے کرتے ہیں. آدم السلام کو پھر زمین پر بھیج دیا کہ اب جاؤ، اب مشقت کر کے اس جنت کو پھر کماؤ. یہ سلوک ہے. کیا ہے سلوک؟ اور سالک مجذوب ہوتے ہیں کہ وہ چلتی 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 کیا ہوتے ہیں، ہدایت اس کو ہے، پھر وہی حالت اس کو پر پہنچ جاتا ہے. تو یہ آدمی پہلی اس حالت پر پہنچ جاتا ہے، بعد میں اس کے لیے سلوک طے کرتا ہے. اور سالک مجذوب وہ ہوتا ہے کہ پہلے سلوک طے کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اس کی مرضی فنا ہو جاتی ہے. اب بات تو ایک ہے لیکن فرق اس پر احساس پر یہ ہے کہ یہ جو آدمی پہلے حالات اس کو دیکھا ہے، اس نے یہ گمراہ کم ہوتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی دیکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کو اگر کوئی ادھکار بھی ہے تو پھر آتے ہیں خدا کے قدموں میں. خدا تو ویسے اپنے الفاظ میں کہتے ہیں اس کے قدموں میں بیٹھ مجھے یا اللہ مجھے معاف کرے، یا بس چلتا رہتا ہے کیونکہ اس نے وہ چیز دیکھی ہوتی ہے. اور دوسرا آدمی دیکھے نہیں ہے، کچھ وہ مزہ نہیں دیکھا ہے زیادہ، تو اسی لیے وہ کبھی کبھی دس میں زیادہ مٹکور ہو جاتا ہے، زیادہ مٹکور ہو جاتے ہیں. تو یہ سالک مجذوب سالک جو ہوتا ہے یہ جب نیچے آ جاتا ہے تو یہ نیچے آنا اس کے سلوک پہ ہوتا ہے، نیچے آتا ہے.
اب اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ کیا بس ابھی آپ خود کماؤ، اپنی ہمت کر کے کوشش کریں اس تک، یہاں تک پہنچ جاؤ، اور پھر وہ یہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ کچھ تو ہو گیا، کوئی تعلق تو بن گیا، آنکھ تو آنکھ سے آنسو آتے ہیں اور بڑا، اب وہ پریشان ہوتے کہ وہ حالت پھر مل جائے۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات؟ سے بہت سو کو اس طرح معاملہ پیش آ جاتا ہے، اب اس لیے روتا ہے پھر وہ کبھی جب ظاہر کہ وہ حالت نہیں رہتی پھر گڑبڑی تو کبھی وہ شروع ہو جاتی ہے، تو اگر وہ آدمی مجذوب سالک اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا رہے، ہدایتوں پر چلتے رہے، اور وہ اسی کو نہ چھوڑے، حبل اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن اس پر جو یا اللہ کی دین کو، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر کو ترقی پر ترقی دیتا ہے، پھر اس کو وہ دیکھتا بھی ہے چیزوں کو۔ مثلا ایک بار پہلے میں کراچی گیا، لیکن میری آنکھیں بند تھیں، کراچی بازاروں کو دیکھ لیا، اب میں نے کہ مجھے راستہ معلوم نہیں کہ کس راستے جاؤں، کیسے میں آیا تھا، کہ اس نے مجھے نشہ دے کر وہاں تک پہنچا دیا۔ وہاں باغات ہیں، باغ والی جگہ ہو، مجھے پتہ نہیں کہاں وہاں باغات زیادہ ہوتے ہیں، کشمیر میں لے گیا کہاں گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی جس راستے پر آپ آئے وہ راستہ دیکھو، جب واپس آئے گا یہ کیا مرخی پشاور ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کوہاٹ ہے، جب کیا یہ ہنگو ہے، اب یہ ساری چیزوں کو یہ کراس کر چکا ہے، صرف نام اس کو نہیں آتے تھے، تو پھر یہاں سے جب جائے گا تو اسی چیز پر جائے گا اوپر۔ جب سمجھ آئی بات، تو اس طرح مجذوب سالک کو راستہ پہلے معلوم نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ چڑھ چکا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ یوں ہی اس کو لے جاتا ہے، تو پھر اس کو کہو کہ اب یہ تلاش کرو، پھر اتنا آدمی اس میں تلاش ہوتا ہے، تلاش کے بعد وہ سلوک طے کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ مجذوب سالک ہمیشہ روتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ پہلی چیز مجھے دے دو۔ یہی رونا کیا ہے، یہی رونا، یہی طلب، یہی تڑپ، یہ اس کی اصلاح ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہی پسند ہے کہ آدمی کیا کرے، میرے لیے تڑپے، اس کو یہی مزہ آتا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ سب بات سمجھ گئے، میری بات سمجھ گئے۔ تو اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہمیں دیکھا اب یہ اصطلاحات ہیں، یہ ہے لوگوں کو پیش آتے ہیں، لیکن تعبیر کی وجہ سے لوگ کبھی کبھی ان صوفیاء سے ایسی باتیں نکلتی ہے زبان سے، تعبیر میں غلطی ہوتی ہے، بات ٹھیک کہتے ہیں، بات بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن تعبیر کیا ہوتی ہے، تعبیر صحیح نہیں ہوتا۔ میں مثلا ایک آدمی کہتے، بزرگ کہتے کہ میں پانی کا قطرہ تھا، دریا میں مل گیا تو میں سمندر بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ میں بس پانی کا قطرہ تھا، سمندر میں اللہ کا علیہ باللہ جز تھا، اور جو اللہ کے ساتھ مل گیا تو کیا ہو گیا، خدا بن گیا۔ تو اس کا کبھی اس طرح خیال بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن اب وہ تعبیر کرتا ہے، کیا کرتا ہے، تعبیر کرتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ میں نے اپنی رب کی مرضی میں اپنی مرضی ڈبو دی، تو اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمام کاموں پر میں راضی ہوں، جو کرتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ بات پھر میری طبیعت کی کام ہے سارے، یہ بھی سجن واوا
وہ بھی سجن واہ واہ، تکلیف ہو واہ واہ، نہ ہو پھر کیا ہے واہ واہ، خوشی ہو پھر بھی واہ واہ، دونوں سے واہ واہ ہو گیا جائے۔ اب اس کا مطلب تو یہی اتنا تھا کہ ہر حال میں کیا ہے، مطمئن ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے کسی میں اللہ خیر ہوگا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، وہ یہی قرآن ہے۔ لیکن اب اس کو جب اس طرح لے گیا تو کیا ہو گیا، وہ ظاہر کہ معنی غلط ہو گیا کہ خدا کا تو جز نہیں ہوتا کہ جز سب مل جائے۔ اب اسی بات کو پکڑ کر کے کیا کرتے ہیں وہ علماء، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حالانکہ بیچارے نے ایک سادی سی بات کی تھی کہ میری مرضی خدا کی مرضی میں ڈوب ہو گئی تو کیا ہو گیا، اب میں اتنے مطمئن ہوں کہ بس وہ کیا ہو گیا، خدا کی مرضی میری مرضی ہو گئی، جو خدا چاہتے وہی میں چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کسی کے ساتھ اتنی محبت ہو جاتی کہ جو اس کی جو رائے ہوتی ہے ٹھیک ہے چلتا رہتا ہے۔ میں آپ کو اس ایک مثال سے واضح کروں، ایک آدمی پی جی تھا، پی جی جانتے ہیں، پی جی ہوتا ہے وہ جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، اس کو پی جی کہتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو نبینا ہوتا ہے نا، مدرزاد نبینا، مدر، اس کو ہم پی جی کہتے ہیں، پی جی سے۔ اب تو وہ حافظ بھی تھا، اس نے کبھی کیر نہیں کہا تھا۔ اب کیر کہنا، کیر جو ہے یہ ایک چیز ہے، جب کہا دیتا ہے تو انسان کو مزہ آتا ہے ویسے۔ تو اس نے کہا کہ استاد یار آپ تو میں نے بہت ہی زبردست چیز لائی ہے آپ کے لیے۔ کیا لایا ہے؟ یہ کہ میں نے کیر لایا ہے۔ اس کو کیر کا پتہ نہیں تھا کہ کیر کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کیر سفید ہوتا ہے۔ تو سفید دیکھا نہیں تھا، سفید کیا ہوتا ہے، کالا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہ سفید کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ سفید جس طرح برف ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ برف کیسا ہوتا ہے سفید؟ تو اس نے کہا کہ بگلے کی طرح ہوتا ہے، بگلا سفید ہوتا ہے، وہی جو پیج بھی بیٹھتا ہے سفید ہو۔ اس نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس ہاتھے سے کہی کیونکہ پر ہاتھ پھیرو، اس بگلا اسی طرح ہوتا ہے۔ وہ نے کہا کہ بہت ٹیڑھا کیر ہے، میں نہیں کہتے اس کو۔ تو صفیہ پر کبھی ایسی کیفیات ہوتی ہے، کیفیات ٹھیک، اب کیر ٹھیک تھا لیکن تعبیر نے کیا بنایا، ٹیڑھا کیر بنایا۔ اب الحق تھا، الحق نہیں، اب یوں تعبیر نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ کہتے کہ اس کو وہ نہیں ملا تھا، کیا اس کو، یعنی وہ شاعر کہتا ہے کہ خطا ہو گئی تھی کہ وہ یہ نہیں کہ وہ گناہ گار ہے، خدا کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آدمی کہ دل ایکسرا ہو جائے، دل ایکسرا ہو جائے تو ہر چیز میں اس کو ہڈی نظر آتی ہے، جو لیکن ایکسرا، کیونکہ وہ تو گوشت کو نہیں لیتا، کس کو لیتا ہے؟ تو اپنے آپ کو جب دیکھے گا تو کیا ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی ہڈی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا ہڈی ہے، ہڈی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ اس کی نظر ہوتی ہے۔ اب اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی ایسی کوئی طاقت نہیں کہ اس کو کیا پکڑ لے۔ اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں کہ جب انا کو حق کے ساتھ ملا دیا تو کیا کیا، کیسے کوئی الفاظ ہے کہ آئیے ابدار پر۔ اب اگر آپ حق کہتے کہ دنیا حق ہے، پھر کیا ہے؟ تو پھر تم کو کچھ نہیں آتا ہے، تم تو کہتے کہ اندر حق، تو کہتے ہیں یہ بھی ہڈی ہے، میں بھی ہڈی ہوں، تو کیا ہو گیا؟ اب تو تشریف لائیے دار پر۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اسی لیے جو صوفیہ ہے اس کی جو ایسی باتیں ہیں ان کو ہماری علماء کہتے ہیں کہ اس کی تو بزرگوں کی توہین تو نہ کریں،
لیکن اس کی اتباع بھی نہ کریں. اتباع اس لیے نہ کریں کہ وہ تعبیر غلط ہے. تو اس لیے نہ کریں کہ اس نے کچھ حقیقت دیکھی ہے لیکن اس حقیقت کا تعبیر نہیں کر سکتے. تعبیر میں بڑے فرق ہوتا ہے, بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک چیز کی تعبیر میں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ جو آدمی جب بالغ ہو جاتا ہے, انسان کو جب احتلام ہوتا ہے اس کا ایک مزہ ہوتا ہے. تو بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو آپ مجھے بتائیں, تعبیر کریں, اس کی تعبیر کیسے کرو گے؟ آدمی جوان بھی ہوتا ہے, احتلام بھی ہوتا ہے, شادی بھی کرتا ہے, لیکن ایک بچہ ہے وہ ان تمام کیفیات سے بھی خبر ہے. اس کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ کہ کیا وہ مزہ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ تم کہتے آم کی طرح, آم تو مزیدار نہیں ہے. تو دراصل چیزیں ترجمانی میں غلط رہتا. کیفیات کی ترجمانی میں لوگ کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتے. اب میں آپ سے عام تو آپ نے دیکھا ہے, لیکن آپ جب سب نے دیکھا بھی ہے, تم نے کھایا بھی ہے, اب ہمیں بتاؤ آم کیسا ہوتا ہے, اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے. اب 20 آدمی ہیں, 100 آدمی ہیں, 100 آدمی سب کیا کریں گے؟ اپنی تعبیر کریں گے. بات ایک ہی ہے, حقیقت ایک ہی ہے, لیکن کوئی اچھا تعبیر کرے گا, کوئی مثلا میں بات کرتا ہوں. 2 نامسلموں, ایک مسلمان سے میرا واسطہ پڑا ہے, ہمارے علاقے کا ہے. ایک دن وہ کا تھا, وہ ہندوستان سے آیا تھا, ہندو تھا, مسلمان ہوا تھا, بہت اچھا آدمی تھا. اس نے ایک موقع پر مجھے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا گاڑی ہے, پوری دنیا گاڑی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا ڈرائیور ہے, وہ خود چلاتے ہیں گاڑی کو, اور میں ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوں. ابھی کسی تعبیر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تعلق کا ایک تعبیر کر رہا ہے, لیکن ایسا واقعہ تو ایسا نہیں ہے. اللہ چلا رہا ہے, واقعی خود چلا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق کہ اس فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہے. ابھی اس کی ایک کیفیت ہے, اس نے اپنی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا. عمر وہ آئیلینڈ کا تھا, شہید بھی ہو گیا جلال آباد کے وہ معرکے میں. پہلے روس کا زمانہ تھا جب روس ساتھ مسلمان لڑ رہے تھے. تو میرے پاس بڑی محبت تھی, آتے تھے زیادہ, جہاں وقت بھی لگاتے تھے. تو ایک دن بارش تھی, آ گئے اور کہا کہ میں سکینہ پا رہا ہوں. میں نے کہا یہ نو مسلم ہے, سکینہ وہ کیا سمجھے گا؟ تو میں نے کہا سکینہ کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر زمان تھا غالباً, یا وہ ہمارا شہزاد بھائی تھا, وہ انگریزی آتی تھی, اس کو ترجمہ کر رہا تھا. تو وہ کہتے کہ ایک لک دک میدان میں ایک بچہ ہے جو دودھ پینے والا ہے. وہ ماں اس سے گم ہو گئی, کہیں چلی گئی تو ادھر گم ہو گئی. لیکن بچہ ہوشیار اتنا تھا کہ وہ جس طرح نوجوان شمار ہوتے ہیں, اور اعصاب اتنی کمزور تھی جتنا بچہ ہوتا ہے, چل نہیں سکتا تھا, اٹھ نہیں سکتا. تو اس کو مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں, گیدڑوں کی, جنگل ہے, گیدڑوں کے, شیروں کی وغیرہ, اور ڈر بھی رہا ہے, بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, اندھیروں پر اندھیرے ہیں. اس اسنا میں اس کو ماں مل گئی, ماں کی گود میں چلا گیا. وہ کیا مزہ محسوس کر گیا؟ میں ایسا محسوس کرتا ہوں. اب یہی وہی تعبیر ہے, جی تعبیر کرتا ہے. یا ایک آدمی ہے کہ وہ میرا ساتھی ہے, وہ کہتے مجھے سکینہ محسوس. مجھے سکینہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی 3 آدمی ہے. اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا کبھی کبھی یہاں لوگ جھولا لگاتے ہیں, جھولا, پھر اس کو یوں ہی کرتے ہیں,
بعض جو بہت لمبا ہوتا ہے دور تک آدمی لے جاتا ہے، اس کا دل اڑ جاتا ہے اس طرح. وہ کہتے ہیں میرے رب کی طرف میرے لیے اس طرح اٹھتا ہے جس طرح جولی میں جس طرح کوئی کر لیتا ہے. تو یہ تعبیرات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تعبیرات ہوتے ہیں. اب ایک آدمی کو کوئی حقیقت اس نے پایا ہے لیکن وہ حقیقت کو تعبیر نہیں کر سکتا، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر فرعون نے بھی تو کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اس کو کیوں تم نے تعبیر کیا، اس کو کافر کہتے ہو؟ فرق کیا ہے؟ فرق بہت بڑا ہے. یہی غلط بات ہوتی ہے، مغالطہ ہوتا ہے کہ لوگ فرق نہیں کرتے. ایک آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ سنیما مت دیکھو، اس میں بے حیائی آ جائے گی. پہلے زمانے میں سنیما ہوتے تھے، اب تو آج کل تو موبائل میں سنیما آ گیا، اب جیب میں سنیما ہے، ضرورت نہیں جائے گا. تو وہ پشاور میں کڑا ہے، وہاں سینما نام اس پر مشہور ہے وہ جگہ، وہاں کڑا ہے عشق کے لیے کہیں جا رہا ہے، نیک صالح آدمی ہے. تو آپ اس کے لیے تعبیر کرو گے کہ آدمی وہاں کڑا ہے کسی رشتے کے لیے، کسی جانے کے لیے. سمجھ آئی بات؟ اور اس کی بجائے ایک اور آدمی ہے کہ وہ تمام ہر روز سنیما میں جاتا ہے. اس کا ایک وہی ہے جس نے اس کو دیکھا ہے، اس کے بارے میں تعبیر کرتا ہے. وہی اسی آدمی کا بیٹا ہے، وہ سنیما کی طرف ادھر ادھر پھرتا ہے تو اس کو وہ خوب پٹائی کرے گا کہ تم پھر آئے ہو. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں رکشے کے لیے کھڑا ہوں. سمجھ آئی بات؟ جس کی پوری زندگی توحید کے مطابق گزری ہو، اللہ کی طرف بلانے کی طرف وہ کہ اللہ کی طرف لوگ آئے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی تعویل ہم کریں گے. کیا کریں گے؟ اس کی تعویل کریں گے. لیکن جس کی زندگی مشرکانہ ہے، اس میں رت پت ہے، قبروں کو سجدے کرتے ہیں، طوافیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم وہ اس درخت سے ہوتا ہے، اس سے یہ ہوا ہے، وہ فلان درخت میں یہ کمال ہے، اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کا زندگی پوری اسی میں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا تعبیر کریں؟ تعبیر اس کے لیے کوئی ہو جاتی ہے کہ کیا ہے، اس کی باقی زندگی اس کے ساتھ نہیں دیتی، باقی زندگی اس کو ساتھ نہیں دیتی. تو یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ ہم اس پر سب کو ایک ہی ترازو پر تولتے ہیں. اس کے ترازو پر تولنے کی وجہ سے ہماری زبانیں کبھی بہت اچھے لوگوں کے خلاف پڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عذاب کی مستحق بن جاتے ہیں. غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطائی بھی ہو سکتی ہے، تعبیر میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن توہین نہ کریں. اس کو آپ کو نقصان ہوگا، تمہیں فائدہ کیا ہے؟ تم کوئی کہے کہ وہ ٹھیک ہے، نہیں غلط ہے، بس بات ختم ہو گئی. فلان نے کہا کہ فلان کافر ہے. سمجھ آئی بات؟ اتنی بات ہے، نہ کرے وہ. اس کو شطحیات کہتے ہیں ہمارے یہاں. کیا؟ شطحیات یعنی وہ باتیں جو مناسب نہیں ہیں ان سے، بالکل اس کی وہ صرف تعبیر میں غلطی ہوئی کرتے ہیں. اس کو شطحیات کہتے ہیں یہ لوگ. خطا نہ تو اس کی ہم اس کی وجہ سے تحقیق کریں گے، اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ کیا دیکھا ہے، کیا کیوں کہتا ہے، لیکن باقی زندگی ساتھ نہیں دیتی، باقی زندگی وہ نیک ہے، صالح ہے. تو اسی لیے میں نے یہ بات ہی کی چند کہ آپ لوگ ایک تو یہ ہے کہ مایوس نہ ہو. اگر کسی کو یہ کیفیت ہو تو بہت اچھی کیفیت ہے، پھر واپس آنا بھی اچھا ہے، ضروری ہے، کیونکہ ضروری نہ اگر وہ واپس نہ آتا تو کیا ہوتا، تو پھر وہ نہ تو خدا کو تلاش کرتے تھے، تو اس کا تلاش بھی کیا ہو جاتی، اس کی ختم ہو جاتی تھی.
یہ ناول بھی ختم ہو جاتی، بس کبھی بالکل مجذوب ہو جاتا تھا، اور اس کی پھر لوگوں کو بات نصیحت بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجذوب وہ اپنے حال پر نہیں ہوتا، تو کیا اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ بزرگوں سے کبھی ایسی باتیں اشعار میں کبھی کیے جاتے ہیں تو اس کی کوئی وہ ایک حقیقت بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو تعبیر نہیں آتا ہے۔ وہ شعراء جی کے کل واحد یہیمون وہ تو گم ہو جاتے ہیں بیچارے اپنے کہہ کر کچھ بھی، تو اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔